جناب صدر صاحب، سامعین، آپ کا تعلق جس سیاسی جماعت سے بھی ہو، لیکن کم از کم اس وقت آپ جس شخصیت کی سوچ پر متفق ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں یہاں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ اسرائیل مہجور کے بارے میں جو کچھ کہا گیا آپ نے سنا، آپ کے علاقے سے تھا وہ، شاید آپ تمام کا یہ خیال ہے اور سوچ بھی ہے، لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اس کا تعلق اشت نگر سے تھا، اور میری یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل مہجور کا کوئی ملک نہیں تھا، وہ ساری دنیا کا تھا، اس کی کوئی زبان نہیں تھی، اس کی کوئی قوم نہیں تھی، وہ ایک انسان تھا، اور اس کی جدوجہد انسانیت کے لیے تھا، وہ جدوجہد جو اس کے مرنے کے بعد نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ختم ہوگی، اور وہ جدوجہد جو اس کے پیدائش سے ہزاروں سال پہلے شروع ہوا تھا مختلف روپوں میں، اب بھی جاری ہے اور جاری رہے گی، وہ جدوجہد جو اسرائیل مہجور کی پہچان تھی، وہ اس وقت سے شروع ہوئی تھی جب آدم کے دو بیٹوں نے، ایک نے ظالم کا لبادہ اڑ لیا اور دوسرے نے مظلوم کا، ایک قاتل بنا اور دوسرا مقتول بنا، یہ جنگ اس وقت سے شروع ہوئی تھی، یہ جنگ حضرت ابراہیم اور نمرود کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اسرائیل مہجور جو جنگ اس نے لڑی تھی وہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان بھی لڑی گئی تھی۔ اسرائیل مہجور جس جنگ کی تقلید کرتے ہوئے زندگی میں اپنے لیے مرا تھا اور دوسروں کے لیے جیا تھا، آج اس کی مثال یہ ہے کہ جو زندگی میں اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جیتے ہیں، تو وہ مرنے کے بعد ساری دنیا میں اس کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ جیتے رہیں گے۔ تو دوستو اور ساتھیوں، اسرائیل مہجور کے بارے میں کیا کہوں گا؟ آپ یقین کریں، جب میں پنجاب کے دورے پر جایا کرتا تھا تو اسرائیل مہجور اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ میٹنگوں کے بعد مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم دونوں گپے لگائیں گے، تو اس کی ہر بات سے، اس کی ہر شعر سے ظلم کے خلاف لڑنے کی پکار آ رہی تھی، اس کی ہر شعر سے اندھیرے میں روشنی کی سی تصویر آ رہی تھی، اور اس لیے میں اس کے مرنے کے بعد نہ صرف ہزارہ میں بلکہ پاکستان میں بھی نہیں، جنوبی ایشیا میں جو اندھیرا ہی ہے، میں آپ کے وساطت سے اس اندھیرے سے اتنا کہوں گا کہ ان اندھیروں سے کہو اپنا ٹھکانہ کر لیں، ان اندھیروں سے کہو اپنا ٹھکانہ کر لیں، ہم نئے عزم سے بنیاد سحر رکھتے ہیں۔ اور یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل مہجور نہ آپ کا تھا، نہ میرا تھا، نہ وہ مسلمانوں میں سے تھا، نہ وہ ہندو مت والوں میں سے تھا، نہ وہ چرچ والوں کا ساتھ دیتا تھا اور نہ پادریوں کا ساتھ دیتا تھا، بلکہ وہ ظالم جن کا تعلق خانہ کعبہ سے تھا بھی اسرائیل مہجور اس کے خلاف بھی لڑتا تھا، اور وہ ظالم جو آج صدر بش کی شکل میں وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، وہ اس کا تعلق اگر پاکستان سے بھی تھا تو اسرائیل مہجور نے اس کے خلاف بھی بغاوت کا علم بلند کیا تھا۔ دوستو اور ساتھیوں، اسرائیل مہجور انسانیت کی بقا کی خاطر اس نے جنگ لڑی، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ یورپ کے اس پرندی کے مانند بن گیا جس کو کوکنس کہتے ہیں، اور ہم اور تمام آپ اور تمام ہم نے شاید سنا بھی ہوگا کہ کوکنس جب جوانی میں آ جاتا ہے تو اس کے چونچ میں کئی اتنی سریلی آوازیں اس سے نکلتی تھی، اتنی زیادہ سوراخیں تھیں کہ وہ اپنی سریلی آوازوں کی وجہ سے
جل کر راکھ ہو جاتا تھا، لیکن سال میں ایک دفعہ جب وہ راکھ بن جاتا تھا تو اس پر جب بارش ہوتی تھی تو اس راکھ سے انڈے بنتے تھے 2، اور وہ کٹنس مرنے کے بعد 2 کٹنس کی صورت میں نکلتا تھا۔ آج اسی طرح 19 تاریخ کو ایک اسرائیل مہجور مرا تھا، تو ہر 19 تاریخ کو ہزاروں اسرائیلی یہ دھرتی پیدا کریں گے۔ جو وہ لڑیاں رگڑ رگڑ کر دیکھتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اس سے اس کا علاج کروائے۔ اور سماج کے خلاف اس کی جنگ تھی، جس نے آج ماؤں کی وہ آرزویں پوری نہیں ہونے دی جو اپنے بیٹی کی ڈولیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ان کے بیٹیوں کی جوانی میں ہی کمر بڑھاپی کی شکل کی مانند ہو رہی ہے۔ وہ بہنوں کی آرزو تھی جو اپنے بھائیوں کو خوش خرم دیکھنا چاہتے تھے، وہ مزدور کی آواز تھی جو اپنے بیٹے کو چاہتے تھے کہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور یہی وجہ تھا کہ وہ اس سماج سے بھاگی تھا جس سماج میں مزدور کے بچے کے کندھے سے بستہ اٹھا کر اس پر کودال رکھ دیا جاتا ہے۔ اسرائیل مہجور اس معاشرے کے باغی تھا جس معاشرے نے انسانوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، اعلیٰ اور ادنیٰ بنا دیا ہے، آقا اور غلام بنا دیا ہے، بھوکا ننگ زینت بنا دیا ہے سرمایہ اور جاگیردار کے بچوں کے لیے۔ بے روزگاری آج کل تو شکر ہے بے روزگار اسکیم تو چل رہا ہے، نواز شریف نے اعلان کر دیا نا کہ اگر مزدور کا بیٹا بی اے پاس کرے گا تو اسے ٹیکسی ڈرائیور بنایا جائے گا۔ یہ نواز شریف کا بے روزگاری کا اسکیم ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اس معاشرے میں جس میں اسرائیل مہجور پیدا ہوا تھا، ہم بھی اس میں رہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے کہ وہ بھی اسی طرح زندگی بسر کرے جس طرح کسی ریاست کو ان کے باسیوں کو دینے کا حق ہے، تو آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہمارا راستہ اسرائیل مہجور کا راستہ اور ہمارا راستہ مشکلات کا راستہ۔ اور دوستو ساتھیوں، اسرائیل مہجور نے جو جنگ لڑی ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ جنگ اس وقت تک